گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ سیارۃ من الملائکہ، کہ بے شک کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جو روئے زمین پر سیر کرتے ہیں، یطلبون حلق الذکر، اور وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهَا حَفُّوا بِهِمْ، جب کبھی کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ کریم کے دربار عالی میں بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، ربنا آتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلائک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے الہ العالمین، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں، اور تیرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور وہ تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، اے رب ہمارے، ان میں فلاں شخص شرکائے محفل میں سے نہیں تھا، وہ تو محض صرف اور صرف اپنے کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالی کا دریائے رحمت مزید جوش میں آتا ہے، اور خالق کریم فرماتا ہے، غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، یعنی ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی بد نصیب اور محروم نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، ہاں وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کرنے والے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے، اللہ تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے والے،
اپنے پیارے غمخوار نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والے یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے، ذکر اللہ کرنے اور درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ انعام جو اللہ کریم ذکر اللہ کرنے والوں اور درود پاک پڑھنے والوں پر فرمائے گا، اللہ کریم وہ انعام وہ اکرام ہم پر بھی فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبلہ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ اتار کا یہ پروگرام ہے مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی اس کا نام ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ برتتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو برا معاملہ بھی برتتے ہیں، حق جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، حق مار دیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنی زبان سے جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے رویوں سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر دل کا اطمینان چاہیے اور سکون چاہیے، اور یہ صرف یہ اطمینان اور سکون نہ صرف دل میں بلکہ اگر چہرے پر بھی، اور اپنے جس بولیں کہ اس کی جھلک، اس کی ریفلیکشن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی سے بھی ریفلیکٹ ہو، تو اس کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی بہترین کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، جو بھلائی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور جو برائی کر رہا ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ بہترین بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو برے کو اس کی برائی کے سپرد کر دیا جائے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جب تک شامل حال نہیں ہوگی کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی ہمارا جو بولے کہ بھلا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ لو لگائے، اور دنیا میں جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کے سپرد کر دیا جائے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور معاف کرنے سے مدنی چینل کے ناظرین ایک تو یوں کہیے کہ اللہ کی رضا ملتی ہے، بندے کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل بھی جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور برے کو اس کی برائی کے سپرد کر دیں کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک شخص صاحب بادشاہ کے دربار میں وہ یہ صدا لگایا کرتا تھا کہ اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو، اور برے کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بڑی مشہور حکایت ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، ایک دفعہ پھر سنیے، آج دل کے کانوں سے اس کو سنیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب بادشاہ کے دربار میں ہی کسی آدمی کو اس سے حسد ہو گیا، بھئی یہ کیا کہ یہ اتنا معزز آدمی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ صدائیں دے رہا ہے، ندائیں دے رہا ہے، آوازیں بلند کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور اس آدمی نے حسد کی آگ میں جل کر بادشاہ کے ایک دفعہ کان بھرے اور کہا، بادشاہ یہ آدمی جو تم نے اپنے دربار میں بڑا معزز اور بڑا مکرم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ شاید ہمارے بھی کوئی کان بھرتا ہوگا، اور کان بھرنے والا اپنے آپ کو سامنے والے کا خیر خواہ بن کر آتا ہے اور پھر کان بھرتا ہے۔ اگر یہ بتائے گا کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا تو پھر اس کی بات تھوڑی سنیں گے۔ یہ خیر خواہ بن کے آتے ہیں اور یوں غلط فیڈنگ کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اس نے کہا بھئی کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یہاں تو تمہارے دربار میں تو لوگوں کو بڑی نصیحت کر رہا ہے، بعد میں جا کے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، بادشاہ کو تو گندا دہنی ہے، اس کے تو پاس کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بادشاہ اگر تم نے میری بات پر اگر یقین نہیں آ رہا تو کل آزما کے دیکھ لو، دیکھنا تمہارے قریب آئے گا، منہ پہ ہاتھ نہ رکھ لے تو پھر کہنا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اگلے دن جب آ رہا تھا بادشاہ کے دربار میں تو یہی جو حاسد تھا نا یہ اسے ملا، اور اس نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ اے
نیک دل انسان آؤ میرے گھر پر آؤ, میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ خیر خواہی کروں, تمہیں کچھ کھانا کھلاؤں, میرے ساتھ میرے گھر پر آؤ. یہ اس کے گھر پہ چلا گیا. دعوت قبول کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, کھانے کی دعوت دے. مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے. بہتر اور اچھی بات یہی ہے. بہرحال اب جناب یہ اس کے گھر میں پہنچا. اس نے کیا کیا کہ کھانا بنایا اور اس میں کچا لہسن ذرا بھرپور کر کے جو ہے اس نے ڈال دیا. آپ جانتے ہیں کہ بندہ کچا لہسن پنجابی میں تھوم کہتے ہیں, یہ اگر بندہ کھائے تو منہ میں سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. بہرحال یہ کھانا کھا کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. دوبارہ صدا لگانے لگا کہ جو اچھائی کرتا ہے اسے اس کی اچھائی کا بدلہ دو اور برے کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ بھائی, اب میں آپ کو ذرا اپنے جسے یوں کہیں کہ الفاظ میں اور اپنے انداز میں سنا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ بھائی. اب یہ بندہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا اور قریب آؤ میرے. بادشاہ نے اپنے قریب کیا تو اس نے اپنے منہ پر کیا کر لیا, ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کے دماغ میں تو وہی بات کل کی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کو واقعی یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی, جوں تو اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا. حالانکہ وہ تو اپنے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا. بادشاہ کے دماغ میں وہی بات جو ہے نا وہ کل والی جو بیٹھی ہوئی تھی, وہ ساری مفروضہ تو پیچھے سے بنا ہوا تھا. اب بادشاہ نے اپنے اعتبار سے اس کو دیکھ بھی لیا, جج بھی کر لیا, اور بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک فرمان لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ جاؤ اور یہ فلاں علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ. اب یہ بندہ بادشاہ کے پاس سے فرمان لے کر کے نکلا اور وہی جس نے اسے کھانا کھلایا ہوا تھا لہسن والا, وہ حاسد جو بادشاہ کے کان بھی بھر رہا تھا, یہ اسے ملا اور پوچھا کہ بھائی ہاں کیا ہوا, آج بادشاہ کے دربار میں کیسا وقت گزرا؟ اس نے کہا بادشاہ نے تو میرے نام پر یہ فرمان اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر جاری کیا. اس نے کہا کہ اے نیک دل انسان, تم تو بڑے اللہ والے ہو, ایسا کرو یہ فرمان تم مجھے دے دو. کہ اس میں بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی کے لیے انعام و اکرام کا فیصلہ کرتا تھا تو اپنے ہاتھ سے فرمان لکھ کر جاری کیا کرتا تھا. اب یہ تو انعام سمجھ رہا تھا, مجھے دے دو. اس نے کہا لو بھئی آپ لے لو, چلو آپ کا بھلا ہو جائے گا, کھانا بھی کھلایا آپ نے, چلیں آپ لے لیں. اب یہ بادشاہ کا فرمان لے کے وہاں جب گورنر کے پاس پہنچا, گورنر نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جو فرمان تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو. اب یہ چیخ رہا ہے نہیں نہیں یہ میرے لیے نہیں تھا, یہ تو بادشاہ نے فلاں کے لیے لکھا. اس نے کہا نا یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جو لے کے آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو. اور اب بادشاہ کا حکم نہیں ٹلے گا, لہذا تمہاری گردن بھی اڑائی جائے گی اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کے تمہیں بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے گا, کیونکہ اس فرمان میں یہی لکھا ہے. گردن اڑائی گئی, اس کی کھال میں بھوسا بھر کے بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا گیا. اور وہ نیک دل آدمی وہ بھی بادشاہ کے دربار میں دوبارہ کھڑا صدا لگا رہا ہے اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو, برے کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. بادشاہ کے دربار میں جب اس کی لاش آئی بھوسا بھری, وہ دیکھ کے حیران ہو گیا بھئی یہ کیا ہوا. پھر جب کہانی کھلی ساری, بادشاہ نے کہا کیا تم میرے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا معاذ اللہ بادشاہ سلامت, میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں. تو پھر تم نے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا جب میں نے تمہیں اپنے قریب بلایا؟ تو پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے مجھے لہسن والا کھانا کھلایا تھا, میرے منہ میں سے بدبو آ رہی تھی, میں نے اپنے منہ کی بدبو سے آپ کو بچانے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. اس نے کہا کہ تم صدا دیتے رہو اور یہ نصیحت کرتے رہو کہ اچھے کے ساتھ اچھائی کریں, برے کو چھوڑ دیں کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. زندگی میں اگر یہ سبق آ جائے تو میرا خیال ہے آسانیاں بھی ہوں گی, راحتیں بھی ہوں گی, ٹینشنیں بھی کم ہوں گی اور ڈپریشن بھی کم ہوگا, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانیاں بھی ہمارا مقدر بنے گی. جانشین میرے سنت ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سیدی, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں حضور؟ کرم اللہ کا احسان, اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا شکر ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور آپ کو سلامت باکرامت رکھے. یہ بتائیے کہ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں, بندہ جو زندگی میں مختلف قسم کے کام کرتا ہے, ان کاموں کے درست ہونے یا ان کاموں کے غلط ہونے, یا مجھے یوں بھی کہنے دیجئے کہ ان کاموں کا انجام پازیٹیو ہونے یا نیگیٹو ہونے میں انسان کی نیت کا, اس کے ارادے کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ آپ کا یعنی سوال کا یعنی یہ ہے کہ نیت اور یہ کہ آدمی کو کب کامیابی حاصل ہوتی ہے,
اب چونکہ ہر کام میں جو نا وہ نیت کا عمل دخل ہوتا ہے، جب بھی بندے کی نیت میں فطور آ جائے تو وہ کام پھر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. صحیح. تو اسے جو نا اس حکایت سے سمجھیے کہ جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ احیاء العلوم میں نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے کہ ایک عابد جو کہ عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، وہیں کہیں جو نا اسی کے علاقے میں ایک قوم ایسی تھی کہ جو درخت کی پوجا کرتی تھی، یعنی اسے اپنا معبود سمجھتی تھی، اس کی جو عبادت کرتی تھی. تو وہ عابد جو ہے وہ کلہاڑا لے کر گیا، کہا کہ میں جو ہے اس درخت کو ختم کر دوں تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کریں، اس کی پرستش نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، ٹھیک، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب یہ جب چلا درخت کاٹنے کے لیے تو ابلیس لعین یہ جو نا ایک شیخ کی صورت میں آیا، یعنی کسی بزرگ کی صورت میں آیا، شیخ ہوتا نا اس کی صورت میں آیا اور پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو نا وہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کہ جس کی لوگ جو نا وہ پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اس درخت کی. تو ابلیس نے کہا کہ یار تم تو فقیر آدمی ہو، تمہارا اس سے کیا لگے بگے، تم کیوں درخت کاٹنے میں لگ گئے ہو؟ صحیح. تمہیں ایسی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جبکہ تم جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور تم اسے چھوڑ کر ذکر وغیرہ چھوڑ کر عبادت چھوڑ کر تم جو ہے درخت کو کاٹنے میں لگ گئے. تو آپ نے کہا کہ یہ درخت کاٹنا بھی جو ہے نا یہ میری عبادت ہے، یہ بھی یعنی عبادت کرنا ہے، عبادت میں شمار ہوگا میرا اس کا بھی. ٹھیک. تو ابلیس نے کہا میں تو تمہیں ہرگز نہیں کاٹنے دوں گا، تم کچھ بھی کر لو. اب اسی میں جو نا ان کی منہ ماری ہوئی اور جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو گئی، گتم گتا. تو عابد نے جو ہے نا وہ ابلیس کو، اس شیخ کو جو کہ ابلیس جو ہے وہ شیخ کی صورت میں ہے، اس کو جو ہے نا اس نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا. تو ابلیس نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. وہ عابد ہٹ گیا. اب جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ دیکھو کہ یار کیا تم پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا کاٹنا کیا تم پر فرض کیا ہے؟ تم تو اس کی پوجا نہیں کرتے، تم تو اس کی عبادت نہیں کرتے اس درخت کی، تو پھر تمہیں کیا ضرورت کہ تم اس کو کاٹنے لگے ہو، اور تم کیوں جو ہے نا وہ اس میں دخل دے رہو؟ ٹھیک ہے. کیا تم نبی ہو؟ یہ شیطان نے سوال کیا تھا. پھر شیطان نے کہا کہ کیا تمہیں خدا نے کوئی حکم دیا اس درخت کے کاٹنے کا؟ پھر اس نے جو نا شیطان نے کہا دیکھو کہ اگر خدا کو، اللہ تعالیٰ کو اس درخت کا کاٹنا منظور ہوتا تو یہ اپنے کسی نبی کا حکم فرما دیتا، اور وہ جو نا وہ اس درخت کو کاٹ دیتے وہ نبی. عابد نے کہا میں تو ضرور اس کو کاٹوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس درخت کو، چونکہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اس درخت کی، میں نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور وہی جو ہے وہ عابد نے اس ابلیس کو دوبارہ پچھاڑ دیا اور شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا. اب جو ہے نا وہ ابلیس نے یہ عاجز آ گیا اور اس نے جو ہے ایک تدبیر سوچی اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، فیصلہ کرا دے گی، اور تمہارے لیے بہت بہتر اور نفع مند ہوگی. عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا تم مجھے چھوڑو پھر تمہیں بتاتا ہوں. خیر وہ عابد ہٹ گیا اس کے سینے سے اور ابلیس کھڑا ہو گیا. پھر ابلیس نے کہا دیکھو یار تم جو ہے نا ایک فقیر آدمی ہو، تمہارے پاس کوئی چیز تو ہے ہی نہیں کہ جس سے جو نا تم جو ہے وہ نان نفقے کا خیال رکھو اور پڑوسیوں کی کچھ مدد کرو، تمہارے پاس کوئی مال وغیرہ تو ہے نہیں کہ جس سے تم لوگوں کو خوش رکھو، اور لوگ جو ہے نا وہ تمہاری سرپرستی میں جو ہے نا وہ بے پرواہ ہو کے زندگی گزارے.
تو تم تو ایسے ہو نہیں. تو اس نے کہا کہ کیا تم یہ سب چاہتے ہو کہ اس طرح جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا تمہارے یعنی ناک کے نیچے رہیں اور خوش و خرم رہیں, لوگ جو ہے نا وہ تم لوگوں کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسوں کی مدد کرو اور اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور تم اس طرح جیتے رہو, سب کی مدد کرتے رہو, تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اس عابد نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں, بالکل اچھی بات ہے, یہ دل تو چاہتا ہے اس بات کا. تو ابلیس نے کہا کہ اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جاؤ اور میں جو نا ہر روز ہر رات کو تمہارے سر کے پاس تمہارے سرانے 2 دینار رکھ دوں گا اور سویرے اٹھ کے تم لے لیا کرنا اور اپنے نفس پر, اپنے اہل و عیال پر اور اپنے عزیز و اقارب پر اور اپنے پڑوسیوں پر یہ خرچ کرتے رہنا کہ یہ کام تمہارے لیے بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت نفع مند ہوگا. اور اگر تم اس درخت کو کاٹو گے تو ہوگا یہ کہ لوگ جو ہے نا دوبارہ کوئی اور درخت اگا لیں گے اور اس کی پوجا کرنے لگ جائیں گے. اب جو ہے نا وہ عابد نے سوچا کہ ہاں یار یہ تو ابلیس نے سچ کہا کہ میں کوئی نبی تو نہیں ہوں, مجھے اس درخت کاٹنے کا حکم بھی نہیں ملا کہ نہیں مجھے جو نا اس پر جو نا اس کو کاٹنا لازم ہو, اور میں اگر اس کو نہیں کاٹا تو گناہگار بھی نہیں ہوں گا. اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے یہ تو میرے لیے بہت مفید ہے کہ اس سے میں اپنے آپ پر بھی خرچ کروں گا, اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کروں گا, غریبوں کی بھی مدد کروں گا. تو یہ سوچ کے جو نا اس عابد نے اس کے جو نا اس کا جو نا یہ مشورہ اس نے منظور کر لیا اور یہ پورا وعدہ کر کے بیٹی کا معاہدہ کر کے یہ چلا گیا عابد وہاں سے, درخت کاٹنے سے باز آ گیا. اور رات جب سویا اور صبح اٹھا تو واقعی اس کے جو نا وہ سرانے 2 دینار موجود تھے. بہت خوش ہوا کہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ دینار مل گئے 2. اب دوسرا دن ہوا پھر 2 دینار مل گئے. اب تیسرے دن جو نا وہ ٹھینگا ملا, کچھ بھی نہیں ملا. اب جب کچھ بھی نہیں ملا تو یہ عابد جو نا وہ پھر درخت کاٹنے کے لیے چلے میں اس درخت کو کاٹ دوں. اب وہی ابلیس آ گیا شیخ کی صورت میں, تو کہا کہاں چل دیے؟ تو کہا میں اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں, لوگ جس کی پرستش کرتے ہیں, لوگ جس کو پوجتے ہیں, میں اس درخت کو کاٹنے آ رہا ہوں, میں کاٹنے جا رہا ہوں. اب ان دونوں میں دوبارہ منہ ماری بھی. شیطان کہنے لگا میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا, اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا کچھ بھی ہو جائے. اب دونوں میں دوبارہ کشتی ہوئی. اب چونکہ اب جو ہے نا دوبارہ ان دونوں میں کشتی ہوئی تو اب جو ہے وہ شیطان اس عابد کے سینے پر بیٹھ گیا, اس کو پچھاڑ دیا نا اس عابد کو. دوبارہ جب کشتی ہوئی تو اسے سینے پر بیٹھ گیا اور اس عابد سے کہا کہ اب جو ہے نا تم اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا, کاٹ دوں گا. اور عابد نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ یار آج جو ہے نا میں تم سے مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہا, پہلے تم مجھے وجہ بتاؤ کہ پہلے تو میں نے تمہیں جو ہے نا وہ پچھاڑ دیا تھا اور اب جو تم مجھ پر غالب آ گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر شیطان نے کہا کہ دراصل پرسوں جو تم آئے تھے نا وہ خالص اللہ تعالی کے لیے آئے تھے. تمہارا غصہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. تمہارا غصہ جو نا بالکل اس لیے تھا کہ یہ درخت جو نا میں کاٹ دوں کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور میرے رب کو چھوڑ کر. تو تمہارا جو یہ فعل تھا وہ اللہ کے لیے تھا. اور آج جو تم آئے نا تم اپنے نفس کے لے آئے. آج جو تمہیں 2 دینار نہیں ملے نا تم اس لیے آئے ہو, اس لیے تمہارا غصہ ہے. تو چونکہ پہلے اخلاص تھا تو میں تم پر غالب نہیں آ رہا تھا, اب جب وہ اخلاص چلا گیا تو اب میں تم پر غالب آ گیا. تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے وہ اس کا حملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر غالب نہیں آ سکتا.
ٹھیک یعنی یہ غلبہ نہیں پا سکتا. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں اس کی تصریح فرمائی ہے الا عبادک منہم المخلصین، ترجمہ کنز ایمان، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اس حکایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندے کی نیت اور ارادہ اگر درست ہے تو اس کام میں کامیابی ہی کامیابی ہے. واہ سبحان اللہ. نیت میں اگر فساد ہے، نیت میں فطور ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے، ذلیل کرنا مقصود ہے، تو اب نقصان جو ہے آخر کار اپنا ہی ہے. اللہ بچا، اللہ بچا. وہ ہے نا، واہ. نیت صاف منزل آسان. واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا. کالز بھی ہیں حضور ہمارے پاس، ناظرین کی کالز شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھے. بلکہ پہلے میں میسیج پڑھتا ہوں پھر کالز. میسیجز کرنے والے جو ہے نا وہ یہ بھی ایک اپنا ہی جس سے یہ بولیں کہ ایک سلسلہ اور نظام رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ میسیجز کرنے والوں کو بھی اپنی ایمان پناہ میں رکھے. میسیج میں شامل کر رہا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، ام مکی ہیں پھالیا سے، کہ بیٹیوں کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹیوں کو آخر کیوں کیئر نہیں کی جاتی؟ جی. اب یہ تو اس کا مجھے نہیں پتا. اصل میں جو نا لوگ پتہ نہیں خواہ کا کیوں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ بیٹیوں کو برا سمجھنا، انہیں جو ہے وہ بوجھ سمجھنا، ان کے حوالے سے جو نا وہ کوتاہیاں کرنے، تو زمانے جاہلیت کے معاملات تھے. کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو اس وقت یا اس سے پہلے اس دوران جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ کفار جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے. جی. یعنی اس طرح ظلم کے ساتھ مارتے تھے. اب چونکہ جب زندہ دفن ہوگی تب تو ذرا اس بیچاری نے مر جانا ہے. ہائے ہائے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ ان کے معاملات تھے، اور یہ کفار بوجھ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں. جبکہ اسلام نے ایک جو ہے نا وہ عورت کا مقام بتایا، عورت کا مرتبہ بتایا، عورت کی اہمیت بتائی، اس کے حقوق بتائے، اس کے معاملات بتائے. کہ بھائی دیکھیں کہ اسلام نے بتایا نا کہ دیکھیں کہ جس طرح لڑکے کا جو ہے نا وہ وراثت میں حق ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے. درست فرمایا. اور پھر جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے، اس پر کتنے فضائل ہیں، کتنے برکات ہیں. یعنی اس میں جو ہے نا وہ کتنے فضائل و برکات ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کی صرف اور صرف بیٹیاں ہی تھیں، یعنی کوئی جو وہ لڑکا نہیں تھا. جی. تو اسلام تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بچیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کا درس دیتا ہے. درست فرمایا. بلکہ یہ بھی ہمارے یہاں ہے نا کہ وہ لڑکیاں جو ہے نا یہ رحمت ہیں. سبحان اللہ. رحمت میں حساب نہیں ہوتا. کیا بات ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایسا تو میں زیادہ بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. درست فرمایا. درست فرمایا. بڑی ریلیونٹ بات کی. بہت آپ نے جو ہے نا وہ اچھے مدنی پھول دیے. ایک پہلو جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ رہنمائی فرمائیں، وہ یہ ہے حضور، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جب کردار میں خرابی آتی ہے نا جی، کردار میں خرابی آتی ہے، انداز میں خرابی آتی ہے، رویے میں خرابی آتی ہے، تو پھر ہمارا غلط کردار یا غلط انداز یا غلط رویہ یہ بھی ہمیں ماں باپ کی نظر میں یوں بولے کہ کیٹیگرائز کر دیتا ہے. ایسا حضور نہیں ہو سکتا کہ جو ماں باپ کی بات مان رہا ہے، جس کا کردار بہت اعلیٰ ہے، پاک دامنی ہے، پارسائی ہے، نیکی ہے، اطاعت شیاری ہے، بات ماننا ہے، وہ اس کو برا سمجھا جائے، اور جو جس کا رویہ بھی درست نہیں ہے، کردار میں بھی جھول ہے، کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، مطلب یوں کوئی شیطانی کام بھی بیچ میں مطلب ڈلا ہوا ہے، اب وہ ماں باپ کی نظر میں جو ہے وہ اوپر ویلیو میں چلا جائے. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ آخر ہمارے انداز بھی تو ہماری کیٹیگری کے اندر یا ہمارے مقام کے اندر کچھ فرق ڈال سکتے ہیں؟ ارے ظاہر ہے کہ ہمارا کردار جو نا وہ ایک ظاہر ہے کہ مثالی ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے کردار. ماشاءاللہ. کہ کردار کی وجہ سے جو نا وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اور کردار کی وجہ سے بعض اوقات جو نا وہ قتل تک بھی ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. اور بعض اوقات جو نا وہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ اب جو نا وہ اس کی شادی کرانی پڑے گی، اس کا یہ خرچہ کرنا پڑے گا، تو یہ میرا سہارا نہیں بنے گی. تو یہ اس طرح کے وساوس بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں یہ عرض کروں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے باپ کو ناک میں ایسا دم کر دیتے ہیں توبہ.
کہ ایسا دم کہ باپ دم جو ہی ہے نا نکال وہ دیں. پھر کہتا ہے کاش یہ میرا جو نا وہ بیٹا نہ ہوتا، کاش ہائے مجھے ہائے لڑکا نہ بنتا. وہ ایک ہے نا واقعہ بھی ہے نا کہ جی اس جی. شخص نے پتہ نہیں کسی وہ غالباً جو ہے وہ مستجاب پہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے. اب اسے بیٹا ملا تو اب جو ہے وہ بیٹا بڑا، اس نے بڑی خدمت کی، سب کو اس کا پالا پوسا بڑا کیا. اب جب یہ بڑا ہوا تو اس نے اس کو اتنا ناک میں دم کیا، اتنا ناک میں دم کیا کہ یہی شخص جو ہے نا مستجاب پہ گیا اور اس سے جو ہے نا نجات کی دعا مانگ رہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ رحمت تو خیر فرمائے. اولاد نرینہ کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دعا مانگنی چاہیے. کال. کچھ لوگ منہ کے میٹھے ہوتے ہیں، یعنی باتیں بہت پیاری پیاری کرتے ہیں، ایسی کہ دل میں گھر کر جائیں، لیکن عمل کے اعتبار سے زہریلے ہوتے ہیں. جیسے بچھو ڈس لیتا ہے ویسے ڈس لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہم ان کے شر سے کیسے بچیں؟ جی حضور. ہاں وہ نا استین کا سانپ بھی تو بعض اوقات بولتے ہیں ایسو کو. ہم ہر ایک کے بارے میں معاذ اللہ ایسا نہیں کہیں گے، مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے. البتہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے سے ڈستے ہیں. تو دیکھیں کہ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سبحان اللہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو سوال میں جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان میں ایک بات تو بہتر ہے کہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے صحیح. اور اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. تو خیر ہمیں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا تعریف بتا دی کہ مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اگر ہم کسی کے پیچھے سے برائی کریں گے، اگر کوئی کسی کو ڈستا ہے، برائی کرتا ہے یا اس کو پٹواتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، یا یہاں تک کہ اس کی غیبت ہوئی اور وہ خالی جو ہے نا وہ قادر ہے کہ چاہے تو اس کی غیبت روک سکتا ہے، سامنے والوں کو ٹوک سکتا ہے کہ بھائی تم اس کی غیبت مت کرو، اور اب بھی وہ اگر غیبت سن رہا ہے تو بھی یہ ظالم ہے. یہ ٹھیک. کیونکہ وہ ہے نا کہ اس کی خاموشی نہیں مل جائے، جی اس کو چاہیے وہ فوری روک دے، کیونکہ غیبت سننا بھی تو گناہ ہے نا. بالکل درست فرمایا. تو اس کی عزت تو محفوظ نہ رہی نا کہ اس نے اس کی بے عزتی سنی. صحیح. تو خیر ہمیں جو ہے نا وہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. آمین آمین آمین. میں پہلے دعا مانگتا تھا چونکہ وہ جو ہے نا سفر سے پہلے جو ہے نا دعا کرتے ہیں نا، ایک عادت ہے پرانی، ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک عرصے سے ایک عادت ہے. ایک تو یہ کہ کفر سے احتیاطی توبہ، یا اللہ عز و جل مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ یا اللہ گناہ معاف فرما، اور اس طرح کی چند دعائیں. پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو پہلے اس وقت میری عادت تھی کہ یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے، میں یہ دعا کرتا تھا. تو ایک بار جو نا مدنی مشورہ تھا، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں بیمار تھے. تو مجھے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ان کو لے آئیں. تو میں ان کو لینے کے لیے گیا اور یہ میں نے دعا کرائی. تو اس وقت حاجی مشتاق نے کہا کہ یار سمجھ تو یہ آتا ہے کہ ہم جو نا دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. ہائے ہائے. تو ایک تو اگر ظاہر و باطن ایک کرتے تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ جب ہمارا باطن جو نا وہ اچھا ہو، اور باطن بھی خراب ہے. تو ظاہر ہے کہ ظاہر و باطن اچھا ہونے کی دعا کی جائے کہ ہمارا باطن کون سا جو نا وہ اچھا ہے کہ ہم، اور ظاہر کون سا اچھا ہے کہ ہم جو نا ایک ہونے کی دعا کریں. یہ کہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. آمین آمین. خیر یہ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، کہ یہ ایسوں کے لیے کہ جو سامنے سے کچھ ہیں پیچھے سے کچھ ہیں. یہ ہے نا کہ جب منہ ہے نا کہ پیچھے سے کس طرح کی بات کرتے ہیں، منہ کے سامنے جو نا بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. کال. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو لوگ پریشانیوں اور تنگ دستیوں وغیرہ کی وجہ سے شکوہ اور شکایت کرتے بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، ایسوں کو کس انداز میں سمجھایا جائے؟ اب دیکھیں کہ ان کو ظاہر ہے کہ بالکل نرمی سے سمجھانا چاہیے، مگر یہ بات ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات جو نا فقر، تنگ دستی یہ کفر تک بھی لے جاتی ہے. اللہ بچا.
تو اگر ہم جس کی یہ حالت دیکھیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ صبر کا درس دینا چاہیے، تو صبر کے حوالے سے بتانا چاہیے. اچھا اسے جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ قناعت کے حوالے سے بتانا چاہیے، اس سے ہمیں توکل کے حوالے سے بتانا چاہیے. تو یہ جب تین چیزیں جمع ہو جائیں گی نا، اور پھر دوسرا ہے کہ اس کے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اور ان کو بتایا جائے دیکھو کہ یار فنا جو ہے وہ بعض ایسے بھی تو جن کی نہ آنکھیں ہیں، بیچاروں کی آنکھیں نابینا ہے نا. ایک ظاہر ہے کہ دنیا میں دیکھیں کئی لوگ بعض لوگ نابینا بھی ہیں، بعض لوگ ڈیف بھی ہیں کہ نہ بیچارے سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو بعض ایسے بھی ہیں. اچھا بعض ایسے ہی جن کے بال اڑ جاتے ہیں، بال نہیں آتے. دیکھو آپ کے پاس تو بال بھی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس دیکھیں ناک بھی ہے، دانت بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، تو آپ بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پاؤں بھی آپ کے سلامت ہیں. تو ایسی چیزیں ان کو جو ہے نا وہ باور کرائی جائیں، ان کو بتائی جائیں اور کہا جائے کہ دیکھو کہ یہ آپ کے لیے شکر کے مواقع ہیں. صحیح. آپ دیکھیں ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ یہی آپ کی مشکلات ٹالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ان مصیبت سے نجات دے گا، کیونکہ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کی ملکیت ہیں. اب رب کی مرضی جس حال میں بندے کو رکھے، یعنی مالک کی مرضی ہے کہ اپنی ملکیتی شے کو جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، وہ اس کی مرضی. سبحان اللہ. تو بندے کو یہ ذہن بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی کہ دنیاوی آزمائشیں جو آتی ہیں نا، تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نا گناہ معاف ہو جائیں. اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے یہ اس پر آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ بندہ آخرت میں بالکل پاک صاف ہو، کلیئر ہو. ماشاء اللہ. مرحبا. بہت پیارا جواب دیا حضور. اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.